السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے، جیسا کہ بعض احادیث مبارکہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے مکمل رکھا کرتے تھے، مکمل ماہ، یا پھر شعبان کے اکثر ایام میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اس تعلق سے صحیح النسائی کی حدیث ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث مروی ہے، فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی 2 ماہ مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر ایام میں روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث مروی ہے، فرماتی ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، دریافت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے لگتے تو ہم کہتے کہ آپ تو روزے ہی رکھتے ہیں، اور جب آپ روزے چھوڑتے تو ہم کہتے کہ اب نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے ماہ سے زیادہ کسی اور ماہ میں زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی طرح سے آپ سارا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر ایام روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح سے شعبان کے روزے رکھنے کی حکمت کے تعلق سے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، صحیح النسائی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا ماہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، جو رجب اور رمضان کے مابین ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ میں یہ پسند کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائے۔ اسی طرح سے یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے احادیث میں منع کیا گیا ہے، جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان آ جائے تو روزہ مت رکھو۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے ابن حبان کی، لا صوم بعد النصف من شعبان حتى يجيء شہر رمضان، یعنی نصف شعبان کے بعد کوئی روزہ نہیں یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آ جائے۔ اس تعلق سے بہت ساری احادیث موجود ہے الفاظ کے تبدیلی کے ساتھ، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ میرے بھائی اگر کوئی شخص پہلے سے روزے رکھنے کی عادت ہو کسی کو، اور نفلی روزے پہلے سے رکھتے آ رہے ہوں، جیسے کوئی شخص سوموار کا روزہ اور یوم الخمیس کا روزہ ان کی شروع سے عادت ہے رکھنے کی، یا اس طرح سے اور دیگر روزے جو نوافل روزے ہیں اور وہ پہلے سے رکھتے آ رہے ہیں، اور 15ویں شعبان کے بعد بھی اگر روزہ رکھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، رکھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رہے کہ رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، لیکن وہ شخص جو پہلے سے روزہ رکھتا رہا ہے اسے روزہ رکھ لینا چاہیے۔ تو میرے بھائی، جیسا کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ شعبان کے مہینے کا تقریباً پورا روزہ رکھا کرتے تھے، لہذا امت کے لیے
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خصوصی طور پر 15 شعبان کے بعد کوئی شخص روزہ نہ رکھے، بلکہ پہلے شعبان سے لے کر کے 15ویں شعبان تک روزہ رکھے۔ لیکن اگر نوافل کا روزہ پہلے سے شروع سے رکھنے کی کسی کی عادت ہو اور وہ روزہ ہمیشہ نوافل کا اہتمام روزہ رکھنے کا کرتے آ رہے ہوں تو 15ویں شعبان کے بعد بھی وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف 15 شعبان کو یا 15ویں شعبان کے بعد اگر صرف روزہ رکھتا ہے خصوصی طور پر، تو احادیث میں اس کے تعلق سے یہ منع کیا گیا ہے۔ اور یہ حکمت یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ رمضان کی تیاری کر لے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے شفقت فرمایا کہ وہ 15ویں شعبان کے بعد روزہ اس لیے نہ رکھے تاکہ وہ رمضان جو فرض روزے ہیں، واجبات ہیں، وہ ان سے چھوٹ نہ جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان ہو جائے تو روزہ 15 شعبان کے بعد نہ رکھو۔ لیکن وہ لوگ مستثنی ہیں جو روزے رکھنے کے عادی ہوں یا جو کمزور نہ ہو رمضان مبارک کے روزہ رکھنے سے، تو وہ شخص روزے رکھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔